بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا خوشحال دیکھ کر اپنے دل کو جلانا اور اس کی نعمتوں کی بربادی کی تمنا کرنا، اس خراب جذبے کا نام حسد ہے۔ حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ خود اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے چین اور سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والے اور چغلی کھانے والے اور کاہن یعنی نجومی، مجھ کو ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حسد کا علاج۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسد دل کی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت اور نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خوامخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں اور میں اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان برباد کر رہا ہوں۔ یہ سب سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس چیز پر حسد کر رہا ہوں اللہ پاک کے نزدیک چونکہ وہ نعمتوں کا اہل تھا اس لیے اللہ پاک نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ اس کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں عطا فرمائی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو یعنی حسد کرنے والے کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشامد اور حسد مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو بھسم کر ڈالتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تمہارے درمیان بھی آہستہ آہستہ وہی بیماری پھیل گئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں میں تھی، اور اس سے میری مراد بغض و حسد ہے۔ یہ بیماری مونڈ دینے والی ہے، سر کے بالوں کو نہیں بلکہ دین اور ایمان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی وقت تک اچھے رہتے ہیں جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی شکایت حاکم سے کرے اللہ اس کے نیک اعمال کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اور اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔